खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, तीसरा उसकी मिसाल देगा, तो फिर मिसाल एक कहानी बन जाएगी। झूठ बोल रहे हो तुम। आर्यन मेरी बात सुनो। ना आज किसी की न सुनना। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क को नुकसान बुरे लोगों की बुराई से कहीं ज्यादा अच्छे लोगों की खामोशी ने पहुंचा है। पूछ सकती हूँ? Negotiation time is over. जो चीज हमें पसंद आ जाए वो चीज हमारी जिद बन जाती है। जान मेरी गाड़ी। जो चीज हमारी नहीं हो सकती उसे हम किसी की भी नहीं रहने देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खिताब खान। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उस शहर से है जहां से राज कपूर ने जन्म लिया, जहां दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ, जहां शाहरुख की फैमिली पैदा हुई, जहां अनिल कपूर का पूरा ख़ानदान आबा व अजदाद उनकी जन्मभूमि रहा। वहाँ हमारे लीजेंड्स मोहम्मद कबीर ख़ान और फिरदौस जमाल साहब का उस शहर से ताल्लुक़ है। मेरी मुराद पेशावर से है। और आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अजब गुल साहब, हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुल भाई, बड़ी मुश्किलों से आप हाथ आए और बड़े अरसे बाद मुलाकात भी हुई। काफ़ी अरसे से भी हुई थी मुलाकात। और ख़ुशी की बात यह है कि जो हम आपसे मुतालबा कर रहे थे कि आप खुदारा कराची शिफ्ट हो जाएं और ताकि ये जो शहर जहाँ पे फ़न की सरगर्मियाँ, अब तो लाहौर आपको बताइए जो हालात हैं, तो बिलाखिर आपने हमारा मुतालबा माना और आप कराची शिफ्ट हो रहे हैं और आपके कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं गालिबन। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इस आमद के बारे में बताएं कि अब आप लोगों को पता लगे, हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारे टीवी डायरेक्टर्स को, कि आप कराची शिफ्ट हो चुके हैं। बस शिफ्ट हो रहा हूँ, वो जो पहले आपने कहा वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। होना अभी बाकी है इंशाल्लाह, बस समझिएगा कि हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। कुछ राब्ते, कुछ ऐसे सिलसिले हैं दोस्तों से, जो आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी मुश्तरक दोस्त हैं, उनके साथ कुछ चीज़ें जो है ना इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह जब वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ये सिलसिले चल पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो गुल भाई, सबसे पहले तो हम आपके के जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम आपके कैरियर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। एजुकेशन आपकी माशाल्लाह आप मास्टर्स करके आए, बहुत कम हमारी इंडस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होल्डर फ़नकार आए हैं।
تو ابتدائی کیریئر کے بارے میں بتائیں، بلکہ وہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ وہ بڑا ایک کنفیوژن ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے. ڈیٹ آف برتھ میں آدھی عورتوں کی طرح بتا دیتا ہوں. سن بھلے نہ بتائیں. 12 اپریل. جی ہاں 12 اپریل ہے. تو وہ ظاہر ہے 2 جگہ لکھی گئی ہوئی ہے وہاں گوگل پہ. جی. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. مجھے بھی جب سالگرہ ہوتی ہے تو آدھے اس پہ بھیج رہے ہوتے ہیں، آدھے اس پہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو بھی جا کے کہیں کریکٹ کر دیجیے گا. بالکل. تو 12 اپریل آپ کی جو سالگرہ کا دن ہے 12 اپریل. بالکل. اور یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میرا اپنا ایک عجب گل آفیشیل کے علاوہ کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا فیس بک پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جو میرے نام پہ مختلف چینلز چل رہے ہیں وہ سارے فیک ہیں اور ہر آدمی نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. اب کیا کرے اس ملک میں کہ کہاں کہاں کس کو کمپلینٹ کرے. تو جس نے جو کرنا ہے وہ آپ سر چڑھ کے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ بھاگتے رہیں، جو مرضی کر لیں. کسی نے کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی. واپس آتے ہیں. پیدائش پشاور اور پڑھائی بھی ادھر ہی کی. اور پشاور میں کون سا ایریا خاص جہاں ہم بالکل کینٹ صدر میں. اچھا. ہاں جی یہی ہمارا ایریا ہے اور یہیں پہ میں ساری زندگی رہا ہوں. اور اب ذرا تھوڑا سا میں ضلع نوشہرہ کی طرف ہوں، کیونکہ پشاور اور نوشہرہ کی بالکل باؤنڈری میں درمیان میں، جہاں آدھا نوشہرہ کی طرف راستہ ہے آدھا پشاور کی طرف ہے، تو اس کے درمیان ہم لوگ رہتے ہیں. اور شروعات جو ہے میری وہ ٹیلی ویژن سے، پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سے، اور سن ہے یہ 1985 کا. اب جو میں نے شروع کیا ٹیلی ویژن کا، آپ نے سوال کیا کہ کیریئر کیسے شروع کیا، تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ 1985 تھا. ڈائریکٹر تھے جہانزیب سہیل صاحب اور سیریل تھا موسم. اس سے یہ ابتدا ہوئی. دراصل میں ایکٹر بننے کے لیے نہیں آیا تھا، میں کچھ ایک اسکرپٹ لے کے آیا تھا. انہوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو لکھا پتہ نہیں آپ نے ہے یا نہیں ہے، لیکن چلیے اس کو بعد میں کرتے ہیں. آپ میرے پاس ایک اسکرپٹ ہے، یہ لے لیں، اس کو دیکھیے اور سوچئے کہ یہ کردار آپ کر سکتے ہیں. اب میں کیا سوچتا، میرا تو مقصد کسی طرح سے انٹر ہونا تھا. تو میں نے کہا اگر مجھے یہ نصیب آواز دے رہا ہے کہ آپ ایز این ایکٹر آ جائے تو چلیے یہ پھر کسی وقت سے. تو اس پہ وقت نے ذرا تھوڑا سا دھول رکھ دی. وہ پڑا رہا اسکرپٹ اور میں اس طرف آ گیا. اب جب میں اس طرف آیا تو پھر میرا خیال ہے کوئی 2 سال 85-86 2 سال میں پشاور میں کام کرتا رہا. 86 کے سپتمبر اکتوبر میں ڈاکٹر ڈینس آئزک کا کھیل تھا 3 کبوتر. یہ جس وقت میں نے کیا اس کے بعد مجھے بلاوا آ گیا لاہور سے. تو لاہور سے جو بلاوا آیا تو ان دنوں سیریل چل رہا تھا سورج کے ساتھ ساتھ. اس سیریل کو لکھا تھا مستنصر حسین تارڑ صاحب نے اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اسے ڈائریکٹ کیا تھا راشد ڈار صاحب نے، جنہوں نے اندھیرا اجالا کیا تھا لیجنڈز میں سے. تو پھر یہ مجھے اصل میں بلایا تھا مستنصر حسین تارڑ صاحب نے. اچھا. کیونکہ وہ ہمارے ہاں شاید اب یہ روایت دم توڑتی جا رہی ہے کہ رائٹر جو ہے وہ کاسٹنگ کرتا ہے، رائٹر کاسٹنگ کرتا ہے. ایون اشفاق صاحب کرتے تھے، فاطمہ سوریا بجیا. اشفاق صاحب کرتے تھے، فاطمہ سوریا بجیا کرتی تھی، سب لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اور پھر اس سیریل میں اس طرح سے میں کاسٹ ہوا اور یہ چل پڑا سلسلہ. اچھا، یہ جو 3 کبوتر جو تھے غالباً مجھے اگر یاد پڑتا ہے عامر فرید اور بشارت اور آپ تھے وہ 3 کبوتر جو اڑ کے اس دور میں کراچی آ گئے تھے غالباً. ایسا کوئی واقعہ یہ وہ کراچی کا جو وہ جو کراچی کا ایپیسوڈ ہے انہوں نے اس کو تشبیہ دی تھی 3 کبوتر سے. دراصل آرٹسٹ کچھ اور تھے، لیکن یہ ہمارا گروپ ABA گروپ بنا تھا، عامر بشارت اور میں. اس گروپ کو لے کے ہم بالکل یہ اسی دور میں آپ آئے تھے. یہ لاہور جانے سے پہلے؟ لاہور جانے سے پہلے کراچی آئے تھے نا. یہ 85 وہ آپ کے اسٹرگل کا پیریڈ تھا. تو کراچی میں پھر کیسا رہا آپ کو اس دور میں؟ کیا رسپانس نہیں ملا اس دور میں؟ نہیں، ہم لوگ اصل میں اس طرح سے تو ایک دم رسپانس عمر بھائی نہیں ملتا، تو آپ کو رہنا پڑتا ہے. رہنے کی بات بھی وہی تھی کہ ہم رہ نہیں سکتے تھے. وہ ٹیلی ویژن ہمارے پاس سسٹم بھی نہیں تھا نا، فزیبل چینل تھا نا، اپنے گھر میں بھی جاتے تھے اور کام بھی کر لیتے تھے. تو یہاں آپ کو آ کے رہنا پڑتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ مشکلات تھی، ہمیں کچھ چیزوں کو مینیج کرنا تھا. بہرحال
यहाँ पे एक बड़ी ह्यूज कवरेज हमारी हुई बिल्कुल। उस ज़माने में, टीवी Interviews टाइम्स, वगैरह आपके टीवी बहुत टेम्पो, सारे, मंसूरी साहब, शकील साहब, ये सब लोगों ने बड़ी दावतें की, बहुत गपशप मारी। अल्लाह जनसीब करे शकील साहब भी चले गए हम में से, मंसूरी साहब तो माशाल्लाह रियाज मंसूर हयात साहब हैं। अमेरिका में अच्छा, बड़े अनीफ सहर भाई हमारे एक बड़े अच्छे अनीफ दोस्त हैं, उन्होंने सहर आपका थे, इंटरव्यू बिल्कुल किया हाँ, था, वो बहुत याद बड़े है। अच्छे अच्छे लोग थे सारे लोग। तो इन सब से मुलाकातें, और फिर मैं हम मतलब कराची से मीडिया कवरेज आपको उस दौर में बड़ी अच्छी खूब अच्छा। फिर वापस गए, फिर उसके बाद जो है ना मुझे ये बुलावा आया लाहौर से बुलावा है। हाँ जी, डॉक्टर डेनिस के प्ले के बाद। सही। और फिर उसके बाद फिर मैं रुक गया, फिर उसके बाद प्यास हुआ, प्यास के बाद फिर फिल्म आई। मलन का जो आपका कैरेक्टर था वो प्यास से, उसके बाद आपको बिल्कुल। बिन मुर्शिद तो कोई जांच नहीं आती ना सही। मैं तो एक फकीर हूँ सही, मेरी आंखें बंद हैं, मुझे तो जो रास्ता मुर्शिद बताएगा मैं तो उस पर चलूंगा ना सही। जिंद, ये तो तेरी सादतमंदी है। मुझे तेरे अंदर लाटे नजर आ रही है, तेरे अंदर है कुछ है। मुर्शिद, मेरे अंदर तो सूफी कराम के कलाम ने मुश्क मचा रखी है। इस कलाम में मोहब्बत ही मोहब्बत है, सब इंसानों के लिए मोहब्बत है इसके अंदर। मुर्शिद, एक एक लफ्ज के हजार हजार मानी है, हर मानी के हजार हजार पहलू हैं, बंदा क्या करे मुर्शिद। आज ना तू ठीक समझा है, और हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, तेरी ड्यूटी है। तो ये डायरेक्ट आपको अप्रोच किया था मुमताज़ अली खान साहब ने इस फिल्म के लिए? हाँ, क्या डायरेक्ट। मत से क्या मतलब? अब ये एक अजीब स्टोरी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मुझे मुमताज़ साहब, मैंने ज़िंदगी में पहली स्क्रीन के ऊपर अगर फिल्म देखी थी ना, वो थी दुल्हन एक रात की। अच्छा। पहली दफ़ा 1975 में, 74-75 स्क्रीन के ऊपर देखी। तो मैं उस वक्त, ये नाम मैंने उस वक्त स्क्रीन पे देखा था, हिदायतकार मुमताज़ अली खान। तो मुझे एक तो ये लगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरत बनी है। अब डायरेक्टर का तो पता नहीं था, बचपन था ना कि डायरेक्टर होता क्या है, करता क्या है, लेकिन टाइटल बहुत बड़ा था। हम सिर्फ यही देखते थे कि उस वक्त हीरो जो था वो ऑल इन ऑल होता था, वो बदर साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और इतनी मजबूत स्टोरी थी उस फिल्म की कि उस फिल्म ने जकड़ा, और मेरा वो लड़कपन था, बचपन था, तो उस जमाने में जो चीज़ ज़हन में आ गई ना, वो था एक्शन। सही। और जुस्तजू, तलाश, उस फिल्म में दुल्हन की तलाश है, बिल्कुल। और बड़ा पैक्ड और बड़ा निट और बड़ा मजबूत किस्म का जो है ना उन्होंने बांधा था वो सारा स्क्रीन प्ले। तो फिल्म देखने के बाद फिर दूसरी फिल्म मैंने देखी, सुल्ताना डाकू। ये सुधीर साहब की थी, मुजफ्फर ताहिर साहब मरहूम उनके डायरेक्टर थे। वो भी एक्शन फिल्म थी। अब दोनों मजबूत एक्शन हीरो, दोनों मजबूत फिल्में, और एक बच्चा, वो छा गया ज़हन के अंदर। वो जब प्रिंट हो गया तो अब मैं मुमताज़ अली, जिस वक्त मैं आया टेलीविज़न पे, जुस्तजू तो फिर यही थी कि जिस वक्त मैं काम कर रहा था लाहौर आ गया, तो ख्वाहिश थी कि अब मैं मुमताज़ तक किसी तरह पहुंचूं। अच्छा, ये आप पहले से दिल में लेके बैठे थे? तो इसमें मरहूम इस्माइल शाह और मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 1986 में इकट्ठे हुई थी। वो कराची से शाइन करके आए, मैं ये करके चला गया था। तो जिस वक्त इकट्ठे हुए तो वो मुझे पता चला कि मुमताज़ साहब ने, अब मैं मुमताज़ साहब के आगे पीछे फिरूं। अच्छा। स्टूडियो मुझे जाता था ऐसे, उस वक्त प्यास नहीं आया था? नहीं, प्यास चल गया था। अच्छा। चल रहा था। ये तो प्यास तो चला था 88 तो उसी दौरान था। अब मैं किसी तरह कोशिश कर रहा था कि मुमताज़ साहब से मेरी मुलाकात हो जाए। अच्छा। लेकिन मुमताज़ साहब के पास जब मैं सामने जाता था तो वो मुझे एक्नॉलेज या रिकग्नाइज नहीं करते थे, देखते नहीं थे किसी तरह से। तो मैं कहता था वो डायरेक्टर है, अपने काम में मसरूफ़ है। इस्माइल शाह मरहूम को उन्होंने फिल्म में लिया, बागी कह दी, और फिल्म लेके उन्होंने शुरू कर दी। अब मैं फिर रह गया, फिर अपनी बारी का वेट। तो वक्त गुजरता गया। एक टाइम ऐसा आया कि मैं प्यास के इख्तिताम के करीब पहुंच गया था। ये स्टार्ट की कहानी है। जब इख्तिताम हो रहा था, चल रहा था, तो एक जैदी साहब होते थे प्रोडक्शन मैनेजर, अभी भी है,
ہے ابھی حیات ہے ماشاءاللہ. اچھا. وہ اپنے اسکوٹر پہ کہیں بیٹھ کے آئے ہوئے تھے تو ریسیپشن سے مجھے کال آئی, میں ٹی وی کے اندر ہی تھا لاہور ٹیلی ویژن میں, کہ آپ سے کوئی ایک صاحب ملنا چاہ رہے ہیں ریسیپشن پہ. تو میں نے کہا اندر بھیجا, انہوں نے کہا نہیں پلیز آپ آ جائیں. باہر آیا, آ کے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک فلم کرنی ہے. تو میں نے اسے کہا کس کی فلم ہے؟ انہوں نے کہا یہ ممتاز علی خان کی. یہ پہلی دفعہ مجھے بہت بڑا خوشی کا احساس ہوا, لیکن ایک خوف اس خوشی کے ساتھ بالکل ایسے لگ گیا کہ اگر خدا نخواستہ میری سلیکشن پھر رہ گئی تو پھر کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی چلیں. اب وہ یعنی ٹیلی ویژن سے اسٹوڈیو تک باری میں ان کا یہ روم تھا. اس زمانے میں کچھ 40-45 منٹ کا سفر ہوتا تھا. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں 2 گھنٹے میں آپ کو فارغ کر دوں گا. میں گیا, میں نے جا کے نصرت ٹھاکر صاحب سے کہا, اللہ جو نصیب کرے وہ بھی چلے گئے, بڑے اچھا ڈائریکٹر. میں نے کہا ٹھاکر صاحب ایک کام ہے, آپ مجھے 3 گھنٹے دے دیں. انہوں نے کہا کہ یار تم فساد ہو گئے. میں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں 3 گھنٹے میں آ جاؤں گا. میں نے کہا جاؤ لیکن 3 گھنٹے میں آ جانا. اب وہ میں ان کے ساتھ گیا. جب میں گیا پہلی دفعہ ممتاز صاحب نے مجھے دیکھا اور کھڑے ہو کے ملے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ ممتاز صاحب وہی ممتاز صاحب جن کے سیٹ پہ میں آتا جاتا سامنے ان کے ہوتا تھا, مجھے یہ نہیں دیکھتے تھے, دیکھا ہی نہیں کبھی. آج یہ کیسے ویٹ کر رہے ہیں. وہ پتہ چلا کہ ٹی وی ٹائمز کے اوپر ہمارا ایک سرورق چھپا تھا, میرا اور سونیا کا, ایک بڑا یعنی فرنٹ تھا اس کا, جس میں سونیا اور میں ہم بیٹھے ہوئے, بڑی خوبصورت تصویر تھی. وہ انہوں نے کہیں کسی نے دکھا دی ان کو. تو ان دنوں وہ فلم بنا رہے تھے. تو سونیا آپ کے ساتھ, سورج کے ساتھ ساتھ میں ہیروئن سونیا تھی نا؟ نہیں میرے ساتھ جی سونیا, سورج کے ساتھ سورج. تو ہمارا ایک ہوا تھا. تو وہ جناب انہوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ یار آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا جی کچھ نہیں پوچھا, مجھے پتا تھا کہ آل ان آل ٹائٹل رول ہے خوبصورت. اور پھر ہم نے فلم شروع کر دی اور فلم بن گئی. لیکن فلم کے ساتھ مجھے یہ ایک, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی فلم کر چکا تھا, آج میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو, لیکن وہ فلم اس وقت ریلیز نہیں ہوئی تھی. اچھا. ہاں, اس کا نام ہے چوٹ, جو آج تک ریلیز نہیں ہوئی. چوٹ. اچھا چوٹ. اوکے. جس کا تھوڑا سا نام چینج کر کے پھر بعد میں زخم بھی کر دیا گیا. اچھا. یہ اس قیامت سے قیامت تک سے پہلے بن چکی تھی. لیکن اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ 16 mm پہ بنی ہوئی تھی, 35 mm پہ نہیں بنی تھی. ہم تو ایکٹرز لوگ تھے, ہمیں کیا پتا تھا کہ MM کیا ہوتا ہے. اپنی اسکرین کے آگے کھڑے ہو کے بات کرنے والی بات تھی. بعد میں جس وقت ڈبنگ کا کام آیا تو اس میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوئی. اور رکاوٹوں کے لیے جب میں نے ڈسکشن کی لوگوں سے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ جو 16 mm ہے یہ اب کسی جگہ بھی نہیں بنتا, یہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے پروڈیوسر نے. تو میں نے کہا یہ تجربہ ہم پہ ہو گیا, اب کیا کریں گے. انہوں نے ڈائریکٹر کون تھے؟ ناصر رضا خان مرحوم, وہ فوت ہو گئے. بہرحال وہ فلم پھنس گئی اور آج تک وہ ریلیز نہیں ہوئی. اب آتے ہیں دوسری فلم پہ جو قیامت سے قیامت تک کے بعد ریلیز ہوئی, لیکن وہ دوسری فلم تھی میری. وہ تھی پشتو فلم دا ٹوپک جبا, جس میں بدر منیر صاحب تھے, نعمت سرحدی تھے, میں تھا. ہم سب نے وہ رول کیے تھے. وہ فلم بھی 2 سال لیٹ تھی. یہاں قیامت سے قیامت تک بیچ میں آ گئی, یہ بن کے ریلیز ہو گئی, اس کے بعد ٹوپک جبا تھی. اچھا. تو اس طرح کر کے یہ میرے لیے بھی بریکنگ ہے کہ آپ کی پشتو فلم اس کے آگے پیچھے ہی ریلیز ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ کا کیریئر چل ایک سلسلہ بن پڑا, اور آپ کا اس کے دوران آپ ٹی وی بھی کرتے رہے. فریب آپ نے غالباً قیامت سے قیامت تک کے بعد ہوا تھا, فریب آپ کا رانی بیگم. وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا رانی جیسی ہیروئن کے ساتھ؟ بہت اچھا تھا. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو نام بنتے ہیں لوگوں کے, یہ ایسے ہی نہیں بنتے. کون؟ حاجی بھی میں یاشر ہوں. یاشر, تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہارا یہاں آنا شکوک کو جنم دیتا ہے. میں نے تم پر یہ دروازہ بند کر دیا ہے. حاشی بھی میں تو اسی بات کی معافی مانگنے آیا ہوں. گلزار بیگم نے سخت بدتمیزی کی تھی. پلیز آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ دروازہ کھولیے پلیز. دستک نہ دو یاشر, لوگ شک کرتے ہیں تم ایک شادی شدہ شخص ہو. لوگ معصومیت اور پاکیزگی پر بھی شک کرتے ہیں. تم چلے جاؤ یاشر,
नहीं हाशिमी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा और उस वक्त तक यहां रहूंगा जब तक आप ये दरवाजा नहीं खोल देती। याशर, मैं यहीं खड़ा हूं हाशिमी। प्लीज सीट ना करो याशर, प्लीज चले जाओ। हाशिमी मुझे माफ कर दें, उस गुलजार बेगम को कोई हक हासिल नहीं था कि उसी को तो हक था, वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन याशर, अब तुमने यहां नहीं आना। प्लीज हाशिमी दरवाजा खोलिए। देखिए आपने खुद ही तो कहा था कि जब हर तरफ तारीकी ही तारीकी हो, हाथ को हाथ सुझाई ना दे, तो इंसान अपनी जेब में हाथ डाले और एक सितारा निकाल ले और रोशनी कर ले। हाशिमी, मेरा रोशन सितारा तो आप हैं। और हाँ हाशिमी, वो मेरी ट्रांसफर हो गई है स्पेशल ब्रांच में। ट्रांसफर? लेकिन क्यों? तुमसे तो सब लोग खुश थे। कोई एक था जो खुश नहीं था। कौन हो सकता है? लेकिन याशर, तुम परेशान नहीं होना। जिंदगी में ऊंच नीच तो आते ही रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। आप हैं हाशिमी? हाँ याशर, लेकिन मैंने सोचा था कि आइंदा एक तरफा फैसला ना किया करें हाशिमी। ये दरवाजे इस तरह बंद ना किया करें। ये दिए यूं ही हमेशा जलाते रहिए, वरना मैं तारीकी में गुम हो जाऊंगा। नहीं याशर, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम तारीकी में गुम हो जाओ। अब शायद कुछ मैंने 90 के बाद देखा है कि कुछ मीडिया ने एक्टरों को हाईलाइट किया है, जो उनसे बन पाया उन्होंने बनाया। लेकिन ये 60s, 50s और 70s और 80s तक के जो एक्टर्स थे ना, ये अपने टैलेंट के जोर पे आते थे। तो रानी बेगम तो एक लेजेंड थी, उसमें तो कोई शक नहीं। वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत नसीब करे। और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा हुआ था, यानी उस सीरियल के अंदर बहुत मज़ेदार काम किया था। और वो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने, जब ये सीरियल बिल्कुल इख्तिताम के करीब पहुंच गया, तो उन्होंने मुझे कहा, जब्बुल मैंने एक सीरियल बनाना है प्राइवेट, तो मेरे लिए उस पर कुछ मैं तुमसे डिस्कशंस करना चाह रही हूँ। हम फिर बैठते थे, उस पर डिस्कस करते थे। ये असगर नदीम सैयद साहब को हमने बीच में इंगेज किया हुआ था, लेकिन वो बस वफा नहीं कर सकी ज़िंदगी उनके साथ, और वो छोड़ के चले गई। अच्छा, इस दौरान आपका अच्छा भला कैरियर बूम पीरियड चल रहा था, फिर आपने कुछ ऐसे बयानात दिए, उसकी वजह मैं जानना चाहूँगा। सुल्तान राही और शान के हवाले से आपके कुछ स्टेटमेंट नहीं, मेरा कोई नहीं। मैंने किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं की, वो मेरा नज़रिया था। और नज़रिया जो है वो हर आदमी का होता है, आपका भी है, मेरा। हम किसी की ज़ात के खिलाफ कोई बात नहीं। आपने सच बोला था, तो जो बुनियादी बात है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ, मैं वही पूछना चाहूँगा। आज इंडस्ट्री का जो हाल है, उसकी पहली बात मैंने उस वक्त कही थी। बिल्कुल, और यही बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका उस दौर में 92, 93 में कहे हुए वो स्टेटमेंट, 90 में, 91 और 90 में, हाँ, वो उस दौर में कहे हुए आपके स्टेटमेंट, वो आके 10 साल 15 साल के बाद सच साबित हुआ है। और आज पूरी इंडस्ट्री और पूरी दुनिया मान रही है कि उसकी जो हमारी डिक्लाइन की वजह थी, वो यही दो कैरेक्टर थे जिसकी वजह से हुआ। नहीं, मैं तो खैर नहीं कह सकता, क्योंकि रईस साहब को तो मैं हाईली रिगार्ड्स देता हूँ। उन्होंने बड़ी खिदमत की है, बड़ा काम किया है, लेकिन वो जिस तरह से यूटिलाइज हुए, उनकी यूटिलिटी जो थी ना, वो ठीक थी। वो खुद भी गिला करते, वो बहुत अच्छे थे, सब खुद भी ये गिला करते थे कि मुझसे काम नहीं, कहते भी थे। बर्मला उन्होंने कई अपनी जगहों पे कहा, गिला किया बाकायदा। और मुझे भी उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या करूँ, ये अब चल रहा है, अब ये हो रहा है। तो वहाँ हम सारे लाजवाब हो जाते थे। उसकी वजह यह है कि वो कोई एक बंदा उनको नहीं इस काम से रोक सकता था, यानी जो लोग थे जो उनको कर रहे थे, साइन कर रहे थे, वो एक सैलाब था उनके पीछे था, तो वो क्या करते, और वो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते थे, वो बेचारे मोहब्बत में सारे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से रईस साहब के लिए तो मेरा बहुत प्यार है आज भी और हमेशा रहेगा। शान के हवाले से क्या कहें? मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, हाँ,
اچھا یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ 92 93 میں آپ کے پاس فلموں کی آفرز تھیں، کام ہو رہا تھا، جب گل ایک ڈیمانڈ بن گیا تھا، باکس آفس کی ڈیمانڈ تھا، فلمیں بھی ہٹ جا رہی ہیں، تو آپ سائڈ لائن کیسے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ میں کچھ اپنے ڈیسیزنس خود کرتا ہوں. مجھے جب لگے کہ کوئی چیز ٹلٹڈ ہے کہیں، کسی جگہ کوئی بندہ کسی کو فیور دے رہا ہے اور آؤٹ آف دا وے دے رہا ہے اور بلا وجہ دے رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا دینے کا اور وہ جگہ بنتی نہیں دینے کی، تو مجھے یہ ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کھلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پلے ہے اور جو پلے کر رہے ہیں ساری چیزیں. لابیزم تھا اس طرح آف کورس بہت کچھ تھا. تو میں نے اس سے پہلے کہ میں کسی کے ساتھ الجھوں یا کوئی بات کروں تو اپنا دامن صاف رکھ کے آدمی خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جائے. میں نے وہی کیا. سید نور سے آپ کا کچھ اختلاف تھا، سید نور کے ساتھ آپ نے کبھی کام نہیں کیا، کبھی آفر نہیں ہوئی یا کوئی سلسلہ نہیں بنایا سر؟ نور صاحب اکیلے بھی مجھے میرے دل میں بہت پیار ہے، بہت جگہ ہے، بہت خدمت انہوں نے کی پاکستان فلم انڈسٹری کی اور اچھا کام بھی انہوں نے بہت کیا. ہم لوگ ساری زندگی لوگوں کے یعنی جو سب اسٹینڈرڈ کام ہے ان کے اوپر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہے، ان کو بھی بندہ ہائی لائٹ کرتا ہے. نور صاحب کے ساتھ تو یہ تھا کہ سٹارٹ میں نے کام نہیں کیا، وہ ظاہر ہے ان کو شاید ان کے اسکرپٹ کی اپنی ڈیمانڈس ہوں گی جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک بعد میں یہ 2007 کے قریب انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ایک فلم کرنی ہے، تو میں نے پھر وہ فلم نہیں کی. میرا دل نہیں کیا میرا. اچھا ہاں، وہ جو میرا پرائم ٹائم تھا نا جس میں میں کام کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت بات ہونی چاہیے تھی. پھر میرا دل نہیں کیا. پھر میں کچھ چیزیں دروازے میں اتنے بند کر چکا تھا نا کہ وہ چیزیں کھل نہیں رہی تھی، ذہن نہیں مان رہا تھا چیزیں. مطلب عزت قدر اپنی جگہ ہوتی ہے سب کی، وہ میں کرتا ہوں، وہ آپ نے لیکن وہ جو ایک فنکاری کا موڈ تھا نا وہ آف ہو چکا ہوا تھا. اچھا، وہ آپ نے خود ساختہ جلا وطنی والا ماحول بنا لیا، خود ساختہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ٹھیک تھا میرا خیال ہے، میرا یہ فیصلہ ٹھیک، صحیح، میں ٹھیک کیا. اچھا، اس کے بعد اسی دوران پھر آپ کی زندگی میں آیا افضال احمد صاحب کا جنم کی میلی چادر. تو اس حوالے سے بتائیں، یہ آپ کو کیسے آفر ہوا یہ جنم کی میلی چادر؟ جنم کی میلی چادر تو میں لاہور چھوڑ کے 94 میں جا چکا تھا پشاور واپس. یعنی جب میں دیکھا کہ یہ کام اب کسی طرح سے نہیں ہونا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں ٹائم ضائع کروں اور بیٹھوں اور بلا وجہ میں فضول آگے پیچھے کروں ساری چیزیں، تو بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، کچھ کر لوں جو زندگی کا کوئی اور کام ہے. تو میں نے پیک اپ کیا اور میں چلا گیا. جب میں گیا تو میں نے کچھ ہارڈلی 6-7 مہینے ہی گزارے تھے. اس سے پہلے میں تماثیل کے 2-3 کھیل کر چکا تھا، سنگل چھوٹے کھیل تھے، وہ 2-2 3-3 4-4 ویک چلے تھے، جیسے گھنگرو گرا شریفوں میں ایک تھی بلو، طوطا توپ چلائے گا، اور ایسے کئی کھیل اور تھے. اس وقت تماثیل نیا بنا تھا اور یہ کھیل ساری جو تھے مختلف لوگوں نے ڈائریکٹ کیے تھے. ایک کو خیام صاحب نے کیا تھا، اللہ مغفرت نصیب کرے، ایک کو عرفان خسرو صاحب نے کیا تھا، ایک کو عثمان پیرزادہ صاحب نے کیا تھا، ایک کو عطر شاہ خان جیدی نے کیا تھا. تو یہ کھیل کر کے تو میں چلا گیا. اب ان سے وہ اتنی ارننگ نہیں تھی اور نہ میرا اس پہ کوئی کام ہو سکتا تھا. تو کوئی لگ بھگ دسمبر کے مہینے کے قریب، اب نومبر دسمبر ہی تھا، تو مجھے فون آتا ہے افضال صاحب کا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہو. میں نے کہا میں پشاور میں. تو انہوں نے کہا کہ تم آؤ. تو میں نے کہا افضال بھائی کیا کرنا ہے؟ ایک تھیٹر پلے ہے چھوٹا سا، وہ 15 دن چلنا ہے یا 30 دن زیادہ سے زیادہ چل جائے گا. ان دنوں 15 دنوں کا اسپیل ہوا کرتا تھا. تو میں نے کہا 2 اسپیل چل جائے گا زیادہ سے زیادہ. آپ اس طرح کریں کسی اور کو لے لیں، اور میں ایک چیز کو جو ہے نا دل سے نکال چکا ہوں، اب میں کسی اور طرف چلا گیا ہوں. اس نے مجھے کہا، وہ بڑے پیار کرتے تھے، وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے. وہ ان جیسا کوئی بندہ میں نے نہیں پھر دیکھا. 1-2-3 لوگ آئے زندگی میں، لیکن ہر آدمی کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. وہ کمیٹڈ آدمی تھے. انہوں نے اپنا گھر فروخت کر کے، یعنی گھر کو ڈیمولش کر کے تھیٹر بنایا. ماں کو قائل کیا، بھابھیوں کو قائل کیا، بہنوں کو قائل کیا، بیوی بچوں کو قائل کیا. اور ایک یہ بڑی ہیوج قربانی ہے بالکل کہ آپ چھوڑیں یہ گھر میں، اتنے بڑے گھر میں ہم کیا کریں گے، تو تھیٹر بنا دی. اتنا شوقین اور رسک، ہاں اتنا شوقین آدمی، اتنا وہ شوقین آدمی. تو وہ مجھے انہوں نے فون کیا کہ آ جاؤ، بس تم آ جاؤ، میرے ساتھ بحث نہ کرو. میں نے کہا میں ویسے آپ سے ملنے آ جاتا ہوں. کہ تم آؤ بس. میں 2-4 دن بعد چلا گیا.
جب چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں ایک کھیل کر رہا ہوں، یہ زندگی کی ایک بازی ہے جس پہ میں نے لگا دی ہے، پہلے میں نے تھیٹر پہ لگائی تھی، اب اس کھیل پہ لگائی ہے، دعا کرو اگر میرا یہ کھیل چل گیا تو تمہیں اور کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، ہم مل کے سب کچھ کرتے رہیں گے، تم میرے اس تھیٹر کا حصہ رہو بس۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے افضال بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، لیکن کیا ہوگا، کھیل کو ساری زندگی تو نہیں چلتے، وہ 15 دن نہیں، 30 دن، 45 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ۔ انہوں نے کہا بس تم دعا کر لو، 3 مہینے کی کر لو، چلو۔ اب ہم نے ریہرسلیں شروع کی، 3 مہینے ہم ریہرسل ہی کرتے رہے، یعنی کھیل نہیں کھل رہا۔ آخر کار ہم تنگ ہو گئے، ہم نے عرفان خسرو صاحب کو کہا کہ عرفان بھائی خدا کے لیے افضال صاحب کو ریکویسٹ کریں، آپ کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کہ یہ کھیل کھول لیں، ہمارے پاس کھانے کے پیسے ہیں۔ تو پھر اللہ اللہ کر کے وہ کھیل شروع ہو گیا۔ کھیل شروع ہوا تو ہم سوچ پہ تھے کہ ٹھیک ہے 30 دن کی، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 سال، 2 سال، 3 سال، 3.5 سال، 3.25 4 سال تک چلا گیا کھیل۔